رمضان المبارک کی برکتیں۔ انسان کی تخلیق محض عبادت کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورۃ الذاریات 56۔ ترجمہ: اور میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ روزہ بدنی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس کی فرضیت کا اندازہ درج ذیل آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ترجمہ: بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزے رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تقویٰ: روزے کا مقصد نہایت اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ مسلمان متقی بن جائے اور تمام اخلاقی رذیلہ اور اعمال بد سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے۔ جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے مسلمان ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو ان کے رب نے حرام کر دیا ہے، چوری، غیبت، بددیانتی، رشوت، جھوٹ وغیرہ، کیا ان کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس مہینہ بھر کی مشقت اور مشق کا مقصد یہی ہے کہ سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ روزے کا اصل مقصد پا لیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے تمام احکام و آداب کی روشنی میں رکھ لے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں تو وقتاً نفس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب نفس میں ابھار ہوتا ہو تو آئندہ رمضان آمدود ہوتا ہے۔ متقی بننے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کسی نے حضور علیہ السلام سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے دل کی طرف اشارہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہے۔ جتنا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنا ہی بندہ متقی ہوگا۔ حضرت جنید نے فرمایا، روزہ آدھی طریقت ہے، کشف المجہوب میں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے اندر نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی امنگ گھٹ جاتی ہے۔ یہ روزہ چند دنوں کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ظاہری باطنی احکام پر عمل کرتے ہوئے رکھیں تو بفضل الہی متقی بن جائیں گے۔ روزے کی فضیلت۔ سحری: رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہوتا ہے۔ اس میں روزے دار کو سحری نصیب ہوتی ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور سحری کے اوقات میں وہ معافی مانگتے ہیں۔ سحری کا وقت دل کی صفائی کے لیے بہترین اور اخلاص میں تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شب جب تہائی پچھلی رات رہتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا خواہ ہو بس میں اس کو بخش دوں۔ روزہ اور صحت۔ ڈاکٹر و طباء بتاتے ہیں کہ روزہ کا صحت جسمانی سے خاص تعلق ہے، اور رمضان میں سب خود یہ تجربہ کرتے ہیں کہ 12 سے 15 گھنٹے خالی پیٹ رہ کر افطار کے وقت بے شمار نعمتیں اور لذیذ غذائیں چند منٹوں کے اندر معدہ میں پہنچ جاتی ہیں اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ روزہ کی ہی برکت ہے۔ اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں جہاں ظاہر باطن کا تزکیہ ہوتا ہے وہاں تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ مندری نے الترغیب و الترہیب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جہاد کرو غنیمت حاصل ہوگی، روزے رکھو تندرست رہو گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ روزہ گناہ سے حفاظت۔ اگر روزے کو تمام احکام و آداب سے پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی میں ارشاد نبوی نقل ہے۔ ترجمہ: روزہ گناہ سے روکنے والی ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ صرف کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے سے ہی روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کو فواحش، منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ بد کلامی نہ کرے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو جواب نہ دے بلکہ یوں کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کو چاہیے کہ پانچوں حواس کو قابو میں رکھے، کشف المجہوب میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، جب تو روزے رکھے تو تیرے کان، آنکھ، ہاتھ، زبان، الغرض تیرا ہر عضو روزہ دار ہونا چاہیے۔ نیز فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں ان کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کو حرام کھانے یا حرام کام کرنے کی وجہ سے پیاس بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔ روزے کی جزا۔
روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی خاموشی تسبیح ہے، سونا عبادت ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے عمل دگنا کیے جاتے ہیں۔ ایک روزہ رکھ لینے سے خدا پاک کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کر دے گا جتنا دور کوئی شخص 70 سال چل کر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں نفل یا فرض روزے کو تخصیص نہیں کی گئی۔ خاص رمضان کے روزوں کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، شعبان جسے روزے چھوڑنے کی اجازت نہ ہو، عاجز کرنے والا، مرض بھی لاحق نہ ہو، اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزے رکھنے سے بھی اس کے ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا عمر بھر روزے بھی رکھ لے۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اور موسم کے اعتبار سے اشیاء اجناس کی قیمت بڑھتی اور چڑھتی ہے۔ ماہ رمضان میں فرض روزوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بدبختی سے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو اس کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ تو لکھا ہی گیا، اور روزہ رکھنے پر جو ثواب عظیم اور بہت بڑی خیر و برکت سے محرومی ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے جو ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس ایک روزے کے عوض اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی وہ بات حاصل نہ ہوگی جو رمضان میں روزے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ روزے کا ایک خاص وصف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، روزے کے دوران انسان کے ہر نیک عمل کا اجر کم از کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن خاص روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بندہ میری وجہ سے اپنی خواہش اور کھانا پینے کو چھوڑتا ہے، روزہ رکھ کر اسے تمام آداب و احکام کے ساتھ وہی پورا کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ پھر جس عمل میں ریا کا خدشہ بھی نہ ہو اور ثواب کا بھی ممتاز ہونا چاہیے، چنانچہ خداوند کریم دوسری عبادتوں کا ثواب فرشتوں سے دلا دیتا ہے اور روزے کا ثواب خود ہمارے ذمہ مرمت فرماتا ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے۔ حضرت سہل سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے اور اسے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور خوشی حاصل ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ حقیقت رب کی ملاقات ہی تو عبادت کا مقصود اصلی ہے۔ اس وقت کی خوشی کا کیا کہنا جب عاجز بندے اپنے معبود سے ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ملاقات نصیب فرمائے، آمین۔